السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں ماہ رمضان کی خصوصی نشریات کیو ٹی وی پر، اور دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورۃ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 279 تک ہمارا مطالعہ مکمل ہوا، اور سود کے حوالے سے تذکرہ آ گیا، اور شدید ترین الفاظ ہے کہ سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ شدید ترین بات آئی ہے۔ اور حدیث مبارک بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، کم ترین یہ کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، استغفر اللہ۔ حدیث مبارک میں آیا کہ سود کا 1 درہم کھانا یعنی ہڑپ کرنا، کمانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ شدید تر بات ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی سود لینے والے پر، دینے والے پر، معاملہ لکھنے والے پر، گواہ بننے والے پر، اور آپ نے فرمایا کہ سب کے سب برابر ہیں۔ اس حوالے سے باتیں تو واضح ہیں، علماء کرام نے بھی تفصیلات بیان کی ہیں۔ ماضی میں ہمارے ہاں ریاستی سطح پر، عدالتوں کی سطح پر بھی کام ہوتا رہا، بات ہوتی رہی۔ اب ول پاور کی ضرورت ہے کہ سود کے نظام کو ختم کیا جائے، ورنہ آج تباہی بربادی ہمارے سروں پر مسلط نہیں، ہم برباد ہو چکے ہیں، ہم برباد ہو چکے سود کے دھندوں کی وجہ سے۔ جب تک نہیں چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ کی واقعتاً رحمت برکتیں نہیں آئیں گی۔ انفرادی سطح پر ہم طے کریں، کم پر گزارا کریں گے، حرام میں نہیں جائیں گے، سود خوری پر نہیں جائیں گے۔ کم پر گزارا کر لیں گے، اپنا گھر نہیں ہے رینٹ پہ لے لیں گے، بھائی دنیا کرائے کی ہے، لیکن سود کے دھندوں کے اندر میں مبتلا ہو کر گھر بنانے کی، کاروبار چمکانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ یہ انفرادی سطح اور اجتماعی سطح پر شریعت کے نفاذ کے لیے محنت کرنا، اور جن کے پاس قوت، طاقت اور قوت نافذہ ہے ان سے اللہ پوچھے گا تم نے سود کے دھندے کو ختم کرنے کی کوشش کی یا نہیں۔ اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 280 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر وہ تنگ دست ہو تو کشادگی ہونے تک مہلت دے دو۔ یہ بھی معاملات آتے ہیں، کبھی قرض مجبوراً بھی کسی نے لیا ہوتا ہے تو جس نے قرض لیا اس کو تھوڑا کشادگی ہونے تک مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم بخش ہی دو قرض کو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ قرض کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اگر معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور باقی کچھ اس میں کوئی بندہ انٹرسٹڈ ہے تو اس کے لیے کاروبار کرنے کا راستہ کھلا ہوا ہے، ایکویٹی بیس پارٹیسپیشن ہو سکتی ہے، پروفٹ اینڈ لاس بیسس پر معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ اس اصل تجارت کی طرف جانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور ربا کو، سود کو حرام کیا ہے۔ اگلی آیت کریمہ ہے آیت نمبر 281، جس کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ نزول کی ترتیب کے اعتبار سے یہ آخری آیت، اور کس موضوع پر ہے غور فرمائیے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ سود کون چھوڑے گا؟ جس کو اللہ کے سامنے حاضری کا یقین ہوگا۔ گناہوں کو کون چھوڑے گا؟ جس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا یقین ہوگا۔ اعمال کی اصلاح کون کرے گا؟ جس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا یقین ہوگا۔ ہمارے عمل پر سب سے زیادہ آخرت کا عقیدہ ہی اثر ڈالتا ہے، اس کی طرف اشارہ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا بدلہ اس کا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 39، اور قرآن پاک کی طویل ترین آیت آ رہی ہے، البقرہ کی آیت نمبر 282، 282۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ طویل ترین آیت، اتنی بڑی آیت کہ چھوٹی مکی صورتوں کی چھوٹی چھوٹی جو آیات ہوتی ہیں، بہت ساری آیات کو جمع کریں تو اس سائز کی ایک بڑی آیت ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ 5 بڑی آیات آئی ہیں البقرہ میں، آیت 164 نشانیوں والی آیت، 177 نیکی والی آیت، پھر آیت نمبر 213 اختلاف کا بیان، پھر آیت نمبر 255 آیت الکرسی، اور اب یہ ہے آیت الدین، جس میں دین یعنی قرض کا، ادھار کا معاملہ لکھت پڑھت ہونی چاہیے، اس کی توجہ دلائی جا رہی ہے۔ یہ 5 بڑی بڑی آیات آئیں، اور 4 موضوعات ہمارے سامنے آتے رہے، عبادات، معاملات، انفاق اور قتال۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری اس کی ایک تشبیہ دی ہے کہ جیسے ایک ہار ہو اور اس ہار میں 4 دھاگے ہوں جی، اور 4 کلرز کے دھاگے ہوں، تو وہ ایک کلر، دوسرا کلر، تیسرا کلر، چوتھا کلر وہ آتا چلا جائے گا، اور 5 بڑے بڑے اس میں نگینے لگے ہوئے ہوں، اور وہ 5 بڑی بڑی گویا کے آیات ہیں۔ تو یہ مضامین کا بڑا خوبصورت ہار ہے جو اس مقام پر ہمارے سامنے آیا، اور اب آخری طویل ترین آیت بھی ہے سورہ البقرہ کی، اور 5ویں آیت جو بڑی آیات اس سورہ مبارکہ میں ہیں ان میں سے اگلی اور آخری ہم پڑھ رہے ہیں۔
اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ اس آیت کریمہ میں جو طویل ترین آیت ہے قرآن پاک کی، اچھا یہ طویل ترین اتنی بڑی بھی آیت ہوتی ہے، الرحمن یہ بھی ایک آیت ہوتی ہے، یہ کس نے طے کیا؟ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرما دیا. اس کو کہتے موقوف ہے، یہ ترتیب توقیفی ہے، حضور علیہ السلام کے بتانے پر موقوف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے، نماز اہم ہے، زکوٰۃ اہم ہے، روزہ اہم ہے، حج عمرہ یہ عبادات بڑی اہم ہیں، مگر معاملات بھی بہت اہم ہیں. معاملات کتنے اہم ہیں اس آیت کریمہ سے پتہ چل رہا ہے. اور ہمارے قرض کے معاملات کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، اور مارکیٹ میں لوگ کہتے ہیں قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہم ہیں. اور اللہ اپنے کلام میں طویل ترین آیت مالی معاملات اور قرض کے معاملات، ادھار کے معاملات کے حوالے سے عطا فرما رہے. اس اہمیت کو جاننا چاہیے. اب آئیے مطالعہ کریں البقرہ کی آیت نمبر 282. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، جب تم ایک مقررہ مدت تک کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو. ادھار کا معاملہ ہے مدت بھی مقرر ہو اور لکھ لیا کرو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے ایک کاتب تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ، لکھنے والا. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور کاتب یعنی لکھنے والا انکار نہ کرے لکھنے سے، جیسے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا اس کو چاہیے کہ لکھ دے. جب نزول قرآن کا معاملہ تھا تو اس وقت لکھت پڑھت کرنے والے لوگ تھے، کم تھے، اس طرف بھی توجہ ہو رہی. اور ہمارے یہاں کیا ہے بہت پڑھ لکھ گئے ہیں مگر معاملات کے اندر ہم کھڑے نہیں، لکھنے پڑھنے کے اندر گڑبڑ کرتے ہیں. تو بھائی لکھا کرو، اور لکھنے کے اندر کوئی کوتاہی کا معاملہ نہ کرو. اللہ نے تمہیں لکھنا پڑھنا سکھایا، لکھا کرو. اور کبھی لکھت پڑھت جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کی بھی ہو سکتی ہے، دو افراد، دو اداروں، دو حکومتوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، تو زبان مختلف ہو جائے گی، ٹیکنیکل ایشوز بھی آ جائیں گے، تو پھر یہ معاملہ اور زیادہ براڈ بیس بھی ہو جائے گا. بس یہ ویژن یا پرسپیکٹو ذہن میں رہے تو کلیئرٹی ہوگی کہ یہ معاملات کہاں تک جا سکتے ہیں. فرمایا کہ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور جس پر حق یعنی قرض ہے وہ لکھاتا جائے اور اپنے رب اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس میں سے کچھ کمی نہ کرے. ہم لائٹ لیتے ہیں، اللہ کہتا ہے اللہ سے ڈرو اور لکھو، لکھواتے جاؤ اور لکھوانے میں کمی کا معاملہ نہ ہو. جو رقم لی گئی ہے وہ واقعتاً ادا کرنے کے لیے تم تیار رہو اور صحیح لکھواؤ. معاف کیجیے گا. ارشاد ہوا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، پھر اگر وہ جس کے ذمہ قرض ہے وہ بے عقل ہے یا کمزور ہے، یعنی کچھ اس کو پرابلم آ گئی ہے، کچھ کمزوری کا معاملہ ہے، سمجھ نہیں ہے معاملات کی. او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل، یا وہ لکھوانے کی قدرت نہیں رکھتا تو چاہیے کہ اس کا ولی، اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوا دے. وہ کوئی بے عقلی کا معاملہ ہو گیا، کچھ پریشانی کا معاملہ آ گیا، کوئی بیماری کا معاملہ آ گیا، لکھوانے کی پوزیشن کے اندر نہیں ہے تو اس کا ولی سرپرست لکھوائے. اس کو براڈ کرتے چلے جائیں تو لینگویج کا بیریئر، ٹیکنیکل ایشوز کا بیریئر، ٹیکنیکل جارگن جس سے کہا جاتا ہے اس لینگویج کا بیریئر، یہ سب کچھ اس میں آ سکتا ہے. تو پھر کسی کی کنسلٹنسی بھی انوالو کی جا سکے گی، یہاں تک یہ تفصیلات جا سکتی ہیں. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لو. اپنوں سے مراد مسلمانوں میں سے. خاص کوئی ایکسیپشنل معاملہ ہو گیا سورہ مائدہ میں بھی پڑھ لیں گے تو غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، اپنوں میں سے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لو. لکھنے کا ذکر الگ تھا، گواہی کا ذکر الگ. اب اگلی بات آ رہی ہے جس کے حوالے سے کچھ پریشانیاں لوگوں کو خواہ ہو جاتی ہیں. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ کے طور پر پسند کرو ان کو مقرر کرو. أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری جو ہے وہ یاد دلا دے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ دو گواہ بنا لو. یہ کاروباری لین دین کی امور کی بات ہو رہی، ذہن میں رکھیے گا. اور یہاں قرض کی بات آ رہی ہے، خاص طور پر مالی معاملات میں قرض کا ذکر آ رہا ہے. دو مرد ہوں، اگر دو مرد نہیں تو ایک مرد دو عورتوں کو گواہ بنا لو. اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے. اس آیت کریمہ کے اس حصے کو لے کے خواہ اعتراضات کرنے والے معاذ اللہ اپنے ایمان کی خیر بنائے، اگر مسلمان ہے تو اعتراضات کرتے یہ کیا کر دیا. یہ کچھ نہیں کیا بھائی. عورت کو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن عطا کی ہے، معاش اور کفالت کی ذمہ داری عورت پر نہیں مرد پر ڈالی گئی. تو
سرکمسٹانسز دینی مزاج کے اعتبار سے عورتوں کو گھر ہستی کے معاملات زیادہ سنبھالنا اس کی اہمیت ہے، اور کاروباری معاملات کے حوالے سے، لین دین کے معاملات کے حوالے سے زیادہ ان کی نالج نہیں ہوگی، ایک دو، اور اگر ان کو کبھی کورٹ کچہری کے اندر، عدالت کے اندر کہیں پیش ہونا پڑے گواہی دینے کے لیے، تو تنہا عورت کے لیے پرابلم ہوگی۔ باقی جو آزاد ہے وہ تو آزاد ہے بالکل، وہ تو پھر کیا بات کی جائے، لیکن دینی مزاج، دینی پیراڈائم، عورت کی نسوانیت، اس کی پروٹیکشن کا معاملہ تو دو ہوں گی تو آسانی کا معاملہ۔ پھر عورت میں نسیان کا مادہ زیادہ رکھا ایک سیفٹی والو کے طور پر، اس کی حکمت ہے، ورنہ وہ نسیان اگر عورت میں زیادہ نہ ہو تو چھوٹی چھوٹی بات کو بھی بیچاری بہت زیادہ اپنے اوپر سوار کرے گی، مر ہی جائے گی اس کے اندر۔ یہ سیفٹی والو جو اللہ تعالیٰ نے رکھا، تو ایک بھول جائے تو دوسری یاد دہانی کرا دے گی۔ اور جی عورتوں کو ڈیگریڈ کر دی، اللہ تعالیٰ ڈیگریڈ کرے گا عورتوں کو؟ خدا کا خوف کرو، کیا جملے زبان پر لاتے ہو، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کوئی ڈیگریڈ والی بات نہیں ہے۔ معاش کی ذمہ داری مردوں پر ہے، عورتوں پر نہیں، اس کو ذہن میں رکھے۔ اور ہاں، کبھی ایسے بھی معاملات ہوں گے جہاں عورت کی گواہی چلے گی، یہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ فلاں بچہ فلاں خاتون کے بطن سے پیدا ہوا، اس کی گواہی عورت کی چلے گی، یہ معاملہ زیادہ عورتوں سے متعلق ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی کہے کہ جناب مرد کو ڈی گریڈ کر دیا، ارے مرد کو ڈی گریڈ نہیں کیا، عورت سے متعلقہ امور میں اس کی گواہی کا ذکر آ رہا ہے، اور جہاں زیادہ معاملہ مردوں سے متعلق ہے وہاں ان کی گواہی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کی گواہی کو ایکسیپٹ کیا ہے، بس یہ فرمائے کہ دو ہوں تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد دہانی کرا دے، اور جب وہ کورٹ کچہری مردوں کو فیس کرنے جائے گی اکیلی عورت تو پرابلم ہوگی، دوسری ساتھ ہوگی تو اس کے لیے آسانی کا معاملہ ہوگا۔ مزید جوابات اور بھی ہیں، لیکن ظاہری باتیں اعتراضات کھول کر اس کے جوابات دینے کا موقع تو یہاں پر نہیں، آگے چلیں۔ فرمایا کہ فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، تو ان میں سے دوسری یاد دلا دیں۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ انکار نہ کریں جب بلائے جائیں۔ گواہی کا معاملہ ہمارے دین میں بڑا اہم ہے، یہ تو گواہیاں بکتی ہیں، جھوٹ بھی لوگ بولتے ہیں، اپنے ایمان کی خیر منائے، آخرت کی فکر کریں۔ دینی پیراڈائم، دینی مزاج میں گواہی بڑا اہم معاملہ ہے۔ فرمایا جب بلایا جائے تو وہ گواہ انکار نہ کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور تم لکھنے میں سستی نہ کرو چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، یہ زیادہ انصاف کے قریب ہے اور گواہی دینے کے اعتبار سے زیادہ مضبوط بات ہے، کیا؟ لکھ لینا۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس بات کی زیادہ قریب ہے کہ تم شبے میں نہ پڑو۔ ہاں، دستاویز لکھ لو گے تو شبہ نہیں ہوگا، کل ڈاکیومنٹیشن بھی اویلیبل ہوگی اور صحیح طور پر گواہی دی جا سکے گی۔ اس کے بڑے فائدے ہیں، مثلا ایک شخص انتقال کر گیا، اس کے دوست نے اس کو رقم دے رکھی تھی، وہ دوست اس شخص کے بچوں کے پاس آیا، بیٹا تمہارے ابا نے اتنا قرض لے رکھا تھا۔ بچے کہتے ہیں انکل آپ نے کوئی ڈاکیومنٹ تیار کیے؟ ابا نے تو نہیں بتایا۔ ابا بھی مقروض گیا، بڑا خطرناک معاملہ۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، قرض معاف نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے کہ جس کے قرض کے ادا کرنے کا اہتمام نہ ہوتا، حضور کی دعا سے محرومی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ تو وہ شخص تو گیا مقروض، اور اولاد سعادت مند ہوتی، کچھ لکھا ہوا ہوتا ادا بھی کرتی، اور جس نے دیا اپنے دوست کو دیا، اس نے لکھت پڑھت نہیں کہ اس کا مال بھی گیا۔ یہ مصائب آتے ہیں، یہ مشکلات آتی ہیں، یہ پریشانیاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام توجہ دلا رہا ہے۔ آگے فرمایا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، سوائے اس کے سودا ہاتھوں ہاتھ کا ہو جو تم آپس میں لیتے رہتے ہو۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو کوئی گناہ نہیں کہ تم وہ نہ لکھو۔ کیش ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، اب تو کیش میمو بھی بنتا ہے آڈٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، انٹرنل آڈٹ کا معاملہ، ایکسٹرنل آڈٹ کا معاملہ، اب تو ایویڈنس چاہیے نا، تو کیا دور رس تعلیمات ہے جو قرآن پاک ہمیں قیامت تک کے لیے عطا فرما رہا ہے۔ لیکن جو کیش ہاتھوں ہاتھ سودا ہوتا ہے وہ نہ لکھو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن آگے فرمایا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب تم سودا کرو تو گواہ کر لیا کرو۔ ایک رائے یہ بیان کی کہ ذرا بڑے سودے ہوں کیش ٹرانزیکشنز کی صورت میں تو گواہ بنا لو، کوئی امکان ہو سکتا ہے کہ نزاع پیدا ہو جائے یا نزاع پیدا ہو جائے، پر پرابلمز اس کے اندر آ جائے، ڈس ایگریمنٹ کے معاملات آ جائیں۔ اور ایک بات ہے کہ بعض مستقبل کے سودے ہوتے ہیں، بھئی یہ فصل آ جائے گی تو میں تمہیں پیمنٹ یہ تم مجھے دے دینا، مستقبل کا معاملہ ہے تو وہ بھی قرض ہی کی نوعیت ہوتی ہے، اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ گواہ بنا لیا کرو۔ یہ میں بہت مختصر کچھ بات عرض کر رہا ہوں، باقی تفصیلی احکامات علماء سے سیکھیں گے اور تفاسیر میں مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ لکھنے والا نقصان کرے نہ گواہ نقصان کرے۔ کیا مطلب؟ لکھنے والا لکھنے میں کوتاہی نہ کرے، گواہی دینے والا گواہی دینے میں کوتاہی نہ کرے۔ اس کا ایک اور ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے گرامیٹیکلی، نہ لکھنے والے کا نقصان کیا جائے نہ گواہ کا نقصان کیا جائے۔ لکھنے والے کی سروسز تو لے رہو، فری میں لے رہو، بھائی اس کو پے کرو۔
گواہی دینے والے کی گواہی لے رہے ہو تو آنے جانے کا کرایہ تو دینا پڑے گا نا اس کو، کورٹ اگر لے کر آنے تو کرایہ تو دینا پڑے گا. تو یہ دونوں اعتبارات سے ترجمہ ہے، نہ لکھنے والا نقصان کرے نہ گواہی دینے والا نقصان کرے، اور دوسرا ترجمہ نہ لکھنے والے کا نقصان کیا جائے اور نہ گواہی دینے والے کا نقصان کیا جائے. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو بے شک تم پر گناہ کا معاملہ ہوگا. کیا؟ لکھنے میں کوتاہی کرنا، گواہی دینے میں کوتاہی کرنا، یا لکھنے والے کو نقصان پہنچانا، گواہی دینے والے کا نقصان کرنا. اگر ایسا کرو گے تو یہ گناہ کا معاملہ ہوگا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یہ ایک آیت ہوئی البقرہ آیت نمبر 282، قرض ادھار لین دین کے معاملات. اس حوالے سے دین بڑی حساسیت ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اور آج لوگ کوسوں دور ہیں. قرض کیا جو ادا ہو جائے، ہاں، اور حضور کیا احادیث میں بیان فرما رہے کہ مقروض شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے، اس کا قرض معاف نہیں ہوتا. کس قدر بڑی بھاری بات ہے، اور طویل ترین آیت قرآن پاک کی اس موضوع پر ہمارے سامنے آئی ہے. اگلی آیت کریمہ میں رہن رکھوا کر، کچھ کولیٹرل رکھوا کر، کوئی ڈپازٹ یا سیکیورٹی رکھوا کر قرض لیا جانا، اس کی بات کی جا رہی ہے. فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو کوئی شے قبضے میں بطور رہن رکھوا دیا جائے. کیا مطلب؟ کوئی شے بطور رہن قبضے میں دے دی جائے. کیا مطلب؟ قرض لینا ہے، اب کوئی لکھت پڑھت کرنے والے کا معاملہ تو نہیں ہے، سفر کا معاملہ ہے، تو کوئی شے رکھوا کر قرض لیا جا سکتا ہے. باقی اس کی تفصیل یہ ہے، سفر میں بھی ممکن ہے، اور حضر جب بندہ اپنے علاقے اور اپنے علاقے کے اندر رہتا ہے وہاں بھی ممکن ہے کوئی شے رکھوا کر، رہن کولیٹرل رکھوا کر قرض لیا جا سکتا ہے. اب جو شے رہن رکھوائی گئی اس کے اپنے احکامات ہیں، اس سے استفادہ کرنا جائز نہیں، اور پھر اس میں مزید فقہی تفصیلات ہیں، وہ تفاسیر میں دیکھیے گا. آگے فرمایا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، پھر اگر تم میں سے کوئی کسی کا اعتبار کرے تو جس شخص کو امین بنایا گیا ہے اسے چاہیے کہ لوٹا دے اس کی امانت، اور اپنے رب اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے. یعنی اگر رہن رکھوانا، کولیٹرل رکھوانا کوئی شے ممکن اور اویلیبل دستیاب نہیں ہے، اور کوئی کسی کا اعتبار کر کے قرض دے دیتا ہے، تو قرض بھی کیا ہے؟ امانت ہے، اس کو واپس لوٹانا ضروری ہے. تو فرمایا کہ اپنے رب اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور امانت کو لوٹا دے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو اس گواہی کو چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گنہگار ہے. یعنی یہ گناہگار شخص ہے کہ جو گواہی کو چھپاتا ہے. دل میں تو ہے، معلوم بھی سب کچھ ہے، تو یہ دل کا گناہ بھی بڑا گناہ ہوتا ہے. فرمایا کہ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو اس گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو بے شک اس کا دل گناہگار ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. اس کے بعد سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہے 40واں رکوع، اور اگلی آیت ایک ہلا دینے والا انداز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آگے پھر ایک عظیم دعا و تحفہ بھی ہمارے پاس موجود ہے جو سامنے آئے گا انشاءاللہ. اسی البقرہ کی آخری آیات میں تحفہ موجود ہے. بس ہمارے ذہن میں وہی تحفے گھوم رہے ہوتے ہیں نا. اللہ وہ تحفے بھی ہمیں عطا فرمائے، حلال سے ہوں، جائز ہوں. یہ اللہ کا تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص موقع پر عطا فرمایا. اب یہ عرض کریں گے انشاءاللہ. اگلا رکوع اس کی پہلی آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے چاہے تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، پوشیدہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے لے گا. اللہ اکبر، بہت ہلا دینے والی بات ہے. ظاہر کرو، پوشیدہ رکھو، اللہ حساب لے لے گا. صحابہ کرام تو پریشان ہو گئے، یا اللہ کے رسول، اندر بھی تو کوئی خیال آ جاتا ہے. حضور نے فرمایا جو حکم آیا مانو، کہو سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اور آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. ہے بڑی ہلا دینے والی بات. دل کے بھی تو گناہ ہوتے ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، کفر و شرک ہوتا ہے، دنیا کی محبت ہوتی ہے، دوسروں کے بارے میں جلن کا معاملہ آ جاتا ہے. استغفر اللہ، اللہ حفاظت فرمائے، ظاہری باطنی تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، پھر جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے. اگلی دو آیات آخری آیات ہیں البقرہ کی، آیت نمبر 285 اور 86. سارا قرآن زمین پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. یہ دو آیات
تحفے کے طور پر معراج کی شب آسمانوں کی بلندیوں پر بلا کر نبی مکرم علیہ السلام کو عطا ہوئی. یہ تحفہ ہے معراج کی شب جو عطا کیا گیا. آخری 2 آیات البقرہ کی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، والمؤمنون اور ایمان والے بھی ایمان لائے. اللہ اکبر، ایمان والوں کو ایمان رسول علیہ السلام کے ذریعے ملا ہے. اللہ اکبر. مگر ان کے ایمان کے ساتھ ایمان والوں کے ایمان کا ذکر کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی. کیا اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کا بیان ہے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب کے سب ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے. یہ بات کئی مرتبہ آئی ہے. یہود موسیٰ علیہ السلام کو مانتے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو نہیں مانتے. نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، نبی اکرم علیہ السلام کو نہیں مانتے. ہمارا معاملہ کہ ہم سب کو مانتے ہیں. ہم براڈ مائنڈڈ ہیں نا، ہم وسیع القلب ہیں مسلمان الحمدللہ. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسول میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے. وقالوا، اور انہوں نے کہا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یہود زبان مڑوڑ کر کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. ان کی تو کرتوت ہی یہی ہیں. ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اچھا، ہم ایمان والے ہیں، ایسا ہے، سن رہے ہیں، اطاعت بھی کر رہے ہیں. آج سود کی حرمت کا ذکر آ گیا ہمارے سامنے، تو خدا نہ خاصہ سود میں مبتلا تو نہیں، چھوڑیں گے نا انشاءاللہ. نمازوں کا ذکر آ گیا، ساری زندگی نماز ادا کریں گے نا. ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک کا بیان آگے سن لیا نا، آگے بھی آئے گا ذکر انشاءاللہ. میں نے 3 مثالیں دی ہیں، کتنے احکامات سامنے آئے. تو بس سنتے ہی چلے جا رہے ہیں یا مانیں گے بھی؟ ایمان والوں کا طرز عمل. وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانک، اے اللہ تیری بخشش کا سوال کرتے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب. وإلیک المصیر، اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ آخرت کا عقیدہ بھی آ گیا، تیری طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور اب آخرت پر بھی ایمان کا ذکر آ گیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف یعنی ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. اللہ تعالیٰ خالق ہے نا، اس نے مخلوق کو بنایا. اللہ کو خوب معلوم ہے کیا مخلوق اس نے بنائی اور کیا حکم دینا ہے اور کیا نہیں دینا. ہاں، افراد کی مختلف نوعیتیں ہو سکتی ہیں. جینز کیا ملے ہیں کسی کو، باپ دادا سے کیا کچھ ملا ہے، علم کتنا ملا ہے، اختیار کتنا ملا ہے، ماحول کیسا ملا ہے، دین پر قائم رہنے میں کتنی رکاوٹیں ہیں اور کس قدر فیوربل حالات ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. دنیا میں ایگزام ہوتا ہے، 60 نمبر آئے پاس، 60 سے کم فیل. رات کو کس بچے کے ابا کا انتقال ہو گیا، کس کے گھر میں کوئی مشکل آ گئی تھی، چیک کرنے والوں کو کیا پتا، اللہ کو سب پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی بے انصافی کا معاملہ نہیں فرمائے گا. لیس بظلام للعبید، وہ بندوں پر بالکل بھی ظلم فرمانے والا نہیں ہے. تو یہ وہ بات آ گئی کہ جو تمہارے دلوں میں ہے. صحابہ پریشان ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کہو سمعنا واطعنا. اب اللہ فرما رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی گنجائش، اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے وہ اجر ہے جو اس نے کمائی کی، مراد نیکی کی، اور وعلیہا ما اکتسبت، اور اس پر وبال ہوگا اس برائی کا جو اس نے کمایا. تو وسعت اللہ نے دے رکھی، اسی کے مطابق اللہ معاملہ فرمائے گا. البتہ ہم لوگ بہت زیادہ کبھی کبھی خود فریبی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. دنیا میں کوئی نہیں کہتا بھائی میری کیپیسٹی اتنی، میں تو 20,000 ہی کما سکتا ہوں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ 2 لاکھ تک پہنچ جاتا ہے. تو دین میں آگے کیوں نہیں بڑھتے بھائی؟ ساری رعایتیں، سارا ڈسکاؤنٹ دین میں چاہیے، اور دنیا میں آگے سے آگے جتنی وسعت نہیں ہوتی اس سے بھی آگے کھپا رہے ہوتے ہیں. تو بھائی دین میں آگے سے آگے بڑھنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے اجر ہوگا اس کا جو عمل اس نے خیر کا کیا، اور اس کے لیے وبال ہوگا اس برائی کا جو اس نے عمل برائی کا کیا. اس کے بعد بڑی جامع دعائیں اللہ تعالیٰ نے سکھائیں، اور اتنی جامع اور پیاری ہیں. ہر دعا پر اللہ کا جواب آتا ہے. حدیث مبارک میں بلا یقیناً ایسا ہو گیا، قد فعلت، اللہ فرماتا ہے میں کر چکا. بڑے پیارے الفاظ حدیث میں آئے، اللہ کا جواب آتا ہے. ربنا، اللہ دعا سکھا رہا ہے، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ہمارا مواخذہ نہ فرمانا
اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے چوک ہو جائے. بھول معاف ہے، حدیث مبارک میں آیا. چوک کا مطلب کیا ہے؟ کچھ ارادہ یہ تھا وہ گیا. یہ بھول چوک اور یہ خطا کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے معاف فرما دی. حدیث مبارک میں بھی بات آتی ہے ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسے کہ تو نے بوجھ ڈالا ہم سے پہلے لوگوں پر. ایک تو معافی تلافی کرنا، نیکی پر اپنے آپ کو کوئی بندہ غرہ نہ کرے، دھوکے میں مبتلا نہ ہو جائے، معافی تلافی اللہ سے کرے. اور اللہ پچھلے لوگوں پر جو سختیاں آئیں ویسا معاملہ ہمارے ساتھ نہ فرمانا. پچھلی امت بنی اسرائیل کے لیے بڑے سخت احکامات بھی آئے، اس تعلق سے آسانی فرمانے کی التجا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم سے ایسا کوئی بوجھ کا معاملہ نہ اٹھوا جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو. آسان دین عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے، اس کی التجا کرنا سکھا دیا گیا. پہلے پڑھ چکے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانی فرمانا چاہتا ہے، مشکل فرمانا نہیں چاہتا. اب دل سے دعا کیجئے. اگلے الفاظ بڑے پیارے، واعف عنا، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سے درگزر فرما دے. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے. مغفرت کیا ہے؟ مغفر عربی میں کہتے ہیں ہیلمٹ کو، اور بھائی موٹر سائیکل سواروں کو پہن لینا چاہیے، بندہ سیف ہو جاتا ہے نا. ڈھانپ دیا جانا، اللہ گناہ گار تو بہت ہیں، بہت گناہ گار ہیں، اللہ تو اپنی رحمت سے ڈھانپ کر پردے میں معاف فرما دے. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے. ورحمنا، اور اللہ ہم پر رحم فرما دے. کیا الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ جو سکھا رہے ہیں. انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، پشپنا ہے، کارساز ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد فرما کفار کی قوم کے مقابلے میں. یہ بدر کے بعد دعا سکھائی گئی. صحابہ کرام کو بدر کی تیاری کرائی جا رہی ہے، اور بدر میں تو ایمان والے کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی. آج اس دعا کی قبولیت کے لیے ایمان والوں کو کھڑا بھی تو ہونا پڑے گا باطل کے مقابلے کے لیے. فانصرنا علی القوم الکافرین، پس ہماری مدد فرما کافروں کی قوم کے مقابلے میں. بعض اہل علم نے فرمایا ہے کہ یہاں بھی کہنا چاہیے آمین، اے اللہ قبول فرما لے، اللہ تعالی ہماری جانب سے قبول فرمائے. ناظرین کرام، سورہ البقرہ کا مطالعہ اسی درجے میں مکمل ہوا. ایک وقفہ لیتے ہیں، سلسلہ رہے گا جاری دورہ ترجمہ قرآن کا، اور انشاءاللہ وقفے کے بعد سورہ آل عمران کا مطالعہ شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.